اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اقبال نے کہا تھا آئے افسوس اس قدر ناکامی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری قوم کا سب کچھ لٹ گیا، افسوس۔ لیکن کہتا ہے اس پہ بھی اتنا افسوس نہیں ہے، دکھ طلب بات یہ ہے کہ متائے کارواں سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ علامہ اقبال نے کہا ہائے افسوس، دکھ اس بات کا ہے کہ میری قوم لٹ چکی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں لٹ چکی ہوں۔ دیکھو نا، بندے کو نقصان ہو جائے بزنس میں، کسی منصوبے میں، پروجیکٹ میں، وہ نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے حالات کنٹرول کرتا ہے کہ بھائی میرا نقصان ہو گیا، ابھی اس کو پورا کرنا ہے، اخراجات کم کرنے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ افسوس، نقصان کا پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تک میری قوم کو یہ تک معلوم نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ لوگوں ہم لٹ چکے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو چکا ہے، لٹ چکا ہے۔ لوگوں جس قوم کے لوگ دین سے دور ہوں وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ جس قوم کے بچوں کو نماز پڑھنی نہ آئے وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ جس قوم کے کلاس 1 آفیسروں کو اپنے باپ کے جنازے پڑھنے نہ آئے وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ جس قوم کی مسجد کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہے وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ جس قوم کے الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہو وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ جس قوم کے تاجروں کے ترازو انصاف کرنے والوں کے منتظر ہو وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آباد نہیں ہوتی۔ جس قوم کی بہنیں بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں گھومے وہ قوم لٹی ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، آباد نہیں ہوتی۔ جس قوم نے تقریباً 80 سال پہلے ملک حاصل کیا ہو اسلام کے نام پہ اور 80 سال گزرنے کے باوجود وہ اپنے ملک میں اسلام کا نفاذ نہ کر سکے ہوں، شریعت کا نفاذ نہ کر سکے ہوں، وہ قوم لٹی ہوتی ہے، آباد نہیں ہوتی۔ کون کون سی بات کی جائے؟ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ میری باتیں سخت ضرور ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو ہمیں یہ افسانے لگتے ہیں، سنی سنائی سی باتیں لگتے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہمارے دل۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، میں کسی ایک بندے کو سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہا، اوورآل معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے کسی بندے کو اگر کوئی نماز کا کہہ دینا کہ بھائی جان نماز پڑھا کریں، دیکھیں جی یہ فرض ہے، یہ وہ، تو آگے سے 2 قسم کے جواب ملتے ہیں۔ ایک تو جو مکروہ جواب آتا ہے اور چل تو بڑا نمازی ہے تو سانو چھاڑ اپنا دیکھ، ایک یہ جواب ملتا ہے۔ اچھا کہنے والا کوئی معزز آدمی ہو، ٹھیک ہے، یا سننے والے میں کچھ نہ کچھ رمق باقی ہو نا تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے جی پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میرے بھائی کب پڑھیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اس جسم سے روح نکل چکی ہوگی تب پڑھیں گے؟ جب لوگ دفنا کے واپس آئیں گے تب ہم دین کی طرف آئیں گے، تب چلیں گے دین پہ، تب نماز پڑھیں گے۔ جب اللہ کا عذاب ہمیں لپیٹ میں لے لے گا تب پڑھیں گے۔ اللہ کا قرآن مجید جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، بات ختم کرتے ہیں آیت کا ترجمہ کر کے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں اور خوف خدا سے تڑپ اٹھیں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کب وہ وقت آئے گا تمہارے دلوں کے پگھلنے کا، تمہارے دلوں کے تڑپنے کا، خوف الہی میں لگنے کا، ذکر الہی میں لگنے کا، اللہ کی یاد میں رونے کا؟ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ زندگی کے لمحے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ اب بھی وقت ہے، دین کی طرف آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنی نماز روزہ، اپنے معاملات درست کر لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اٹھاؤ قبرستانوں کے کتبے، ابھی ایسی ایسی کلیاں بھی وہاں جا پہنچی ہیں جو کھل کر پھول بھی نہیں بنی تھی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ہو جائیں گے، آ جائیں گے نماز کی طرف، دین کی طرف آ جائیں گے۔ کوئی زندگی، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے